بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز بلاول بھٹو کے مقابلے پر میدان میں آ گئی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک سین یہ ہے کہ عدالت لگی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور اس میں ایک جج صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب، اور قاضی فائزہ صاحب ایک فیصلہ دیتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور وہ فیصلے میں کردار ادا کرنے والے جو ہیں اس وقت کے جناب جنرل فیض صاحب تھے، فیض حمید صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور فیض حمید صاحب جو ہیں پھر بعد میں آئی اے سی چیف ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے جناب ایک سین۔ دوسرا سین کیا ہے؟ دوسرا سین یہ ہے کہ جناب ایک ریفرنس ہے جو فائل ہوتا ہے جناب وزارت قانون سے ٹرتا ہے، اور پھر جناب عمران احمد خان نیاز صاحب اس کی اپروول دیتے ہیں، صدر صاحب کو بھیجا جاتا ہے، صدر صاحب جو ہیں ان کو فائل کر دیتے ہیں اگینسٹ جسٹس قاضی فائزہ صاحب۔ اس میں جیڑا الزام وہ لا سکتے ہیں نا، ادھروں پھڑ ادھروں پھڑ، اتوں کڈ تھلیوں کڈ، مطلب ہر حوالے نال الزام لا کے تو جناب وہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے اوپر سماعت کرتی ہے، اور پھر وہ سماعتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور تقریباً 1-1.5 سال تک وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا چلا جاتا ہے۔ اس دوران قاضی صاحب جو ہیں وہ جج کے طور پہ بھی رہتے ہیں اور ادھر کیس بھی لڑے ہیں، اور اس سین میں یہ سین بھی موجود ہے کہ جناب قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ اپنے بردر ججز کے سامنے، یعنی ان ججز کے سامنے جن کے کل کو انہوں نے چیف بننا ہے، یا جن کے ساتھ وہ 2015 سے بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 2009 میں ویسے وہ بنے تھے جسٹس اسلام کوئٹہ یعنی بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور 2015 میں میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے تھے۔ تو وہ 2015 سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور وہ اپنے بردر ججز جو ہیں ان کے سامنے اپنی انوسینس کا کیس لڑ رہے ہیں۔ یہ سر ایک سین ہے۔ پھر سین نمبر 2 یہ ہے سر کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں وہ بھی اپنی انوسینس کا کیس لڑتی ہیں، اور اپنے ان ہسبینڈ کے بردر ججز کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے حق میں دلائل دیتی ہیں۔ اس دوران ان کی آواز جو ہے وہ روحانسی ہو جاتی ہے، اور جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان سے کہ بی بی رونا نہ رو، دلائل دے، آپ عدالت میں کھڑی ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو روک کر اور اپنے جو ہیں وہ جذبات پر قابو پا کر وہ پھر دلائل دینا شروع کرتی ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 3 سین بتائے ہیں سر، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کہنے کو تو شاید 2-3 منٹ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، لیکن جو اس سارے پروسیس میں سے گزرے ہیں نا لوگ، سر ان کو پتہ ہے کہ کی بیتدی ہے اونا کے کھلو کے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا، جڑے آپ ایتھو ذکر جو ہے وہ ساسو ماں کے پیار میں پاگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اپنے کریکٹر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے بیٹوں کے اوپر مقدمات کی خیر ہے، اور کیا کیا میں بتاؤں۔ بہرحال چلے میں وہ الزامات نہیں لگاتا، جس نے ریفرنس کھلن گے نہ پائن تو لگ سمجھ جائے گی کہ کون لوگ تھے اور کس کے اوپر الزام لگا رہے تھے۔ بہرحال سر وہ فیصلہ آتا ہے، اور فیصلے میں قاضی صاحب کو انوسنٹ قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپیل ہوتی ہے، تو اپیل میں بھی قاضی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کو انوسنٹ قرار دیا جاتا ہے، اپنے بردر ججز کے سامنے کھڑے ہو کر دلائل کے ساتھ، بغیر کسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے اپنا کیس خود ون کرنے والے شخص جسٹس قاضی فائزہ صاحب آج پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ ان سے حلف لیا ہے ایک ایسے شخص نے جو عارف علوی صاحب ہیں، اور عارف علوی صاحب وہ صدر ہیں، وہ شخص ہیں جنہوں نے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، اور پھر عمران احمد خان نیاز صاحب اپنی گرفتاری سے پہلے یہ کہہ چکے کہ جناب یہ تو ہمیں جنرل فیض نے بھجوایا سی، تو بلکہ فیض تو بھی اتو آیا سی، یعنی جنرل باجوہ تو پاتی، اب فیض سے اوپر تو باجوہ صاحب ہی تھے نا، اس تو پھر مطلب گل کتے ہور چلی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے جنرل باجوہ پہ ڈال دی، فیض صاحب کو پھر بچانے کی کوشش کی۔ آج سر وہ شخص جو ہے وہ پاکستان کا چیف جسٹس بن گیا ہے، اگلے سال 25 اکتوبر تک وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ ٹاسک بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے کام ہیں
جو ان کو کرنے ہیں. 56,000 کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. انصاف جو ہے نہ صرف کرنا ہے بلکہ ہوتا دکھائی بھی دینا چاہیے. قاضی صاحب سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں, میری بھی ہیں. سچی بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل انصاف جو ہے وہ کرنا چاہیے. کسی دی بھی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ محبت یا نفرت میں فیصلے نہیں دینے چاہیے. بالکل انصاف پر مبنی فیصلے ہونے چاہیے. ترازو دے پلڑے بالکل برابر رہنے چاہیے. ایک رتی برابر جو ہے کسی طرح جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے. یہ میری بھی خواہش ہے. ہر پاکستانی قاضی صاحب کی ساتھ محبت رکھتے ہوئے ان سے یہی توقع رکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے تھے, افتخار محمد چودھری صاحب. میں ان کی جو ہے مطلب چیف جسٹس سے ہٹائے جانے اور پھر چیف جسٹس پر واپس آنے تک میں پائے سارے کام دا چشمدید گواہ ہوں. میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں. مجھے پتہ ہے وہ ہٹائے کیوں گئے تھے, کی سازش تھی, مجھے پتہ ہے ان کو واپس کیسے لایا گیا, کون فون کر کے جو ہے وہ اعتزاز احسن سے کہتا تھا کہ باہر نکل, تو کون کہتا سی ہوں اندر بڑھ جا. میں مطلب میرے سمیت اب یہ کوئی راز رہا ہی نہیں ہے نا. جنرل کیانی کا نام ہر پاسے آ گیا نا. اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں کہ نہ تب آزادی اظہار کا کوئی ایشو تھا, نہ تب کوئی عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حملہ تھا. ساری گیم مینج کر کے کسی بھی طریقے سے افتخار چودھری کو پاکستان کے اوپر بٹھانا تھا. سر اس نے پھر رزلٹ دیا نا, ریکارڈنگ کا کیس آپ کے سامنے ہے. پھر اس نے LNG دے ہوتے نوٹس لیتے, پھر انہوں نے جناب 2 بوتل شراب تے نوٹس لیتے. پاکستان کی جڑ جبہ گیا پائی, ٹھیک ہے, اور آج تک پاکستان جو ہے اس کے فیصلوں کو بھگت رہا ہے. بہرحال قاضی صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انصاف کرے, اور پاکستان انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی معاشرہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. سین موقع کوئی نہیں دے گے. سر سین نمبر جو ہے وہ 4 وہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں. ایک تصویر آپ کی نظروں کے آگے اس کو چل رہی ہے, اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں. اس تصویر میں پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لے رہا ہے. اس کے ساتھ کھڑا ہے سر وہ شخص جس نے اس کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا, اور ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ کھڑی ہیں چیف جسٹس کی. دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا کہ جب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ حلف لینے کے لیے آئیں, ان کا نام پکارا جائے تو وہ وہاں پر جا کر اپنی بیگم صاحبہ کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کریں. اب اس تصویر کے اوپر اعتراضات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, اور اعتراض نمبر 1 یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں تو بیگم کو کالی نال کھلار لیا. اعتراض نمبر 2 یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے وینڈکٹیو ہیں. اعتراض نمبر 3 یہ ہے کہ جناب آپ عہدے کا حلف لے رہے ہیں تو آپ ابھی سے بتا رہے ہیں کہ آپ کس حد تک یعنی اپنے مخالفین کو جنہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا آپ وہ واقعات بھولے نہیں ہیں اور آپ ان کے خلاف پوری کارروائی کریں گے. یہ اعتراضات کرنے والے لوگوں کی زبانیں تھوڑی پڑھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, باتیں کر رہے ہیں. لیکن سر میں خاکسار اس تصویر کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے نزدیک یہ تصویر ہے سر ایک جدوجہد کی, اور ایک پیغام ہے سر دنیا بھر کے لیے. میں ویسے جڑا پیغام پڑھیا نا میں تمہیں وہ بھی سنا دینا, میں تو کی پیغام لیتا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ جناب قاضی صاحب نے بتایا کہ ہم جو بونڈ آف لو ہے نا سر وہ یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا شریک حیات, وہ یہ ہوتا ہے. تعلق ہے ہوں جے بھائی, ٹھیک ہے, شریک حیات دا کہ جب قاضی صاحب پر برا وقت آیا تو سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں وہ بالکل یعنی چٹان کی طرح ساتھ کھڑی تھی, سائے کی طرح بلکہ ساتھ کھڑی تھی, ٹھیک ہے. اور اب جب قاضی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ بھولیا کوئی نہیں, انہوں نے لحال بلا کے بڑی بڈھی کھلاری, ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں نے اسٹرگل کی نا اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنے کی. سر کل خدائی دے خلاف سی, ساری دی ساری اسٹیبلشمنٹ خلاف, اور سارے جج خلاف, ٹھیک ہے, عمران خان خلاف, عمران خان دے اتلے خلاف, عمران خان دے پچھلے خلاف, سارے دے خلاف سے وہ کلا ڈیا سی. اور ان مخالفین میں جا کے اس نے فیصلہ لیا, چھوٹی غلطی نہیں سی بہو جی, ٹھیک ہے. اب یہ تصویر ایک اور پیغام دیتی ہے, اور وہ پیغام یہ دیتی ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ خواتین کے لیے کتنا ان کے یعنی ویمن رائٹس جو ہیں وہ کتنی اہم چیز ہے ان کے نزدیک, ٹھیک ہے. تے
ਭਾਜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਚਲਾਕੀ ਲਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ खराब हो जाना, ऐਵੇਂ मजाक के तौर पर बात करो। लेकिन सर ये तस्वीर जो है ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, सारी दुनिया को एक मैसेज है कि ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ है जी वो निक्कियां होंदे तो लैके ना तो कबर की कंधा तक चलता जे। तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी बेगम की रिस्पेक्ट करते हैं। लव एंड रिस्पेक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो एक्चुअली उन्होंने दुनिया के सामने शो किया है। मेरे नज़दीक इस तस्वीर के कुछ इस तरह के पैगाम हैं। तो भाई ने जिन्होंने तकलीफ होनी सी होवे, जिन्होंने जनाब जिनके सीनों पर सांप लोट रहे हैं इस तस्वीर को देखकर लोटते रहन, तो मज़े से मुहैया होने आएंगे। चीज़ां जड़ियाँ ने वो अब डिफरेंट होने जा रही हैं। उम्मीद कम अज़ कम ये की जाती है कि काजी साहब इंसाफ के असूलों के मुताबिक चलेंगे। सर जी मेरा वैसे एक मशवरा जी, ਇਹ ਜੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਓ, ਜੱਜ ਵਧਾ ਦਿਓ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੱਜ ਵਧਾਓ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਓ, ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਕੇਸ 22 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣਾ, ਚਲੋ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो उसे पेंशन यार कौमी खिदमत भी कर दो बैठ के, धड़ाधड़ सर फैसले दो। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी सोसाइटी में भी। बहरहाल मेरा मशवरा है ना, हो सकता है ये नाकाबिले अमल हो, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके जो है ना ट्रेन दोबारा पटरी पे आ सकेगी। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक सिलसिला और भी पाकिस्तान के अंदर चल पड़ा है, और वो दंगल है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आपस में अब लड़ने जा रही हैं। कोशिश जारी है कि दंगल ना होए, लेकिन सर दंगल होना ही होना है। दंगल के बगैर गुजारा दोनों का नहीं है। दोनों ने इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन में जाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, क्योंकि इमरान खान तो अब रहा कोई नहीं, यानी रहा ना कोई नहीं से मुराद है कि वो बैलेट पेपर से नहीं गा पाएंगे, तो फिर जो बैलेट पेपर पे उनके दरमियान ही मुकाबला होना ना, तो लिहाजा वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर इस वक्त बयानात का सिलसिला जारी है। हनीफ बासी साहब कल जो थोड़ा जहा वध के बोल पे, हिल जाता बंदा, जेल जूल कट्टे तो थोड़ा हिल जाता है। भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने कोई मैं तो उसको समझता हूँ कि हज़रत सराई सच्ची बात है उन्होंने की, लेकिन बाद में अच्छी बात यह कि उन्होंने माजरत कर ली। बिलावल साहब की तरफ से आने वाले जो मैसेजेस थे, जो पैगामात थे, जो उनकी गुफ्तगू थी, और फिर जो कल नदीम अफजल चंद और फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से कंटिन्यूसली जड़ा है वो जो स्ट्राइक थी, उसने जनाब मुस्लिम लीग नून को भी मजबूर किया कि वो भी जवाब दे। ख्वाजा साद रफीक ने एक ट्वीट किया, उसके जवाब में जनाब जैले जड़े भुगत जड़े बाकायदा भुड़क गए, और फिर जनाब वो ट्विटर के ऊपर एक जो है वो लफ्जी जंग वहाँ पे शुरू हो गई। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अब जो मामला है ना वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, जो ज़ाहिर है कि अपने वालिद के बाद मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अगर कोई है ना नून लीग के शेरों के लिए या पटवारियों के लिए या गिदड़ों के लिए, जो भी आप नाम देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, वो मरीम नवाज़ है। और मरीम नवाज जो है वो उसमें लोग नवाज शरीफ को देखते हैं, वो उन्हें पता है इस बात का कि ये मरीम कुछ कह रही है तो मतलब है कि नवाज शरीफ कुछ कह रहे हैं। तो मरीम साहबा जो हैं उन्होंने एक तो मीटिंग्स वगैरह की हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मियाँ साहब ने वापस आना है 21 अक्टूबर को। मैंने जिस दिन ये फैसला आया था ना, वो उमर अताब बंदयाल ने जो गंद पाया सी, उस गंद डालने वाले दिन ही मैंने बता दिया था कि तुसी जिन्ने मर्जी गंद पा वेखो, मियाँ आ रहा जी, उन्हें नहीं रुकना। वो उसका इंतखाबी निशान शेर है, तो वो पायन शेर की तरह ही आ रहा जी, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो आएगा और छाएगा, ये भी अगली गाली तो दसी जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी मंशा, मेरी जो सोच है वो अपनी थां पे होगी या आपकी भी, लेकिन हकीकत जो मुझे नज़र आ रही है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सर आ रहे हैं, और इस बात का ऐलान फिर कल राजा रियाज साहब की जो शमूलियत हुई है, पोस्टर पाड़ने वाली है जी, पोस्टर पाड़ लीडर भी नून लीग में एक आ गया है। और
ان کا نام ویسے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے بڑے زبردست نام رکھے تھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اکمک ہو کے اب رانا ثناء ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ وہ رانا ثناء کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اب وہی منظر مزیدار ہوئے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ ابھی وہ ان کی جب انٹری ہوئی ہے نون لیگ کے اندر تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو ہر صورت واپس جا رہے ہیں اور ہمارا کوئی چینج نہیں ہے پلان کے اندر، اسی اپنی فلیٹاں بک کرائی آنے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ایک میٹنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ظاہر ہے استقبال کرنا ہے۔ نون لیگ کہتی 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے، بڑا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، 10 لاکھ کہہ لو، کوئی 1 کروڑ بھی کہہ لو، پھر کسی نے گننا تھوڑی یار اتنے کلو گے کہ 1 2 3 4 ایسا تو ناگت نہیں نا گنے جانے اس طرح، ٹھیک ہے، ایک کوئی چینی دیا بوریاں تھوڑی نے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں انسان ہے، اور جب انسان جو ہے، میں سچی بات ہے کوئی 50,000 تو کراس کرنا تو پھر وہ لکھاں ہو جاندے نے، پھر تسی انہوں دی گنتی نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آ گئے ہیں۔ بہرحال مریم نواز جو ہیں اس کے لیے وہ میٹنگز کر رہی ہیں، مگر ان میٹنگز کے دوران انہوں نے ایک میسیج دیا، وہ ٹکرز میرے تک پہنچے ہیں اور میں نے میسیج جو ہے نا وہ جو میں وہ ہیٹ فیل کر لی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کے سفر کا پیغام لے کر جائیں گے۔ صوبہ سندھ سمیت کیوں؟ سب سے پسماندہ صوبہ سے بلوچستان ہے۔ یہ سندھ کا ذکر کس حساب سے کیا ہے؟ خاص طور پہ کیا ہے نا سندھ کا ذکر، کیوں کیا؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ سے، لڑکانے سے، اور یہ سوال اس دن بلاول صاحب سے بھی ہوا تھا، امداد سومرو صاحب نے کیا تھا کہ آپ پنجاب میں نہیں آتے، تو انہیں کہا یار تسی کدی نواز شریف تو پوچھا کوئی نہیں کہ وہ کدی ایک رات بھی سندھ چ نہیں رہا، تسی سان نہیں پوچھے جاتے کہ پنجاب کیوں نہیں آتے، ہم تو پنجاب میں ہیں، ہماری پارٹی موجود ہے، نون لیگ دا کاکھ نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، تو اس کا جواب ایکچولی یہ ہے مریم نواز کی طرف سے آیا کہ سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کے سفر کا پیغام لے کر جائیں گے، یعنی وہاں پر جا کر کیمپین کریں گے۔ تو یہ ایکچولی بلاول کے چیلنج کو قبول کر کے میدان میں آ رہی ہیں اور تیاری کر رہی ہیں کہ چلو پھر دیکھی جائے گی۔ ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر مریم نواز جو ہیں وہ سندھ میں جائیں تو ان کو ویلکم کیا جائے گا، اسی طرح جیسے بلاول اگر پنجاب کی ہے جی ٹی روڈ سے نکلے گا اس کو ویلکم ہوگا، بلکہ اگر آصفہ بھٹو آ جائے، سر پنجاب ہے جی ٹی روڈ ہوتے تو بھاجی چیزاں ڈفرنٹ ہو جائیں، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا پاکستان کے یا پنجاب کے، وہ سیاست کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو خواتین کو بہت زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں۔ سر وہ فاطمہ جناح مادر ملت سے شروع ہو جائیں، بے نظیر بھٹو، پھر آپ مریم نواز، کلثوم نواز، ابھی آپ دیکھ لیں آصفہ بھٹو جو ہیں وہ پراپر سیاست میں اس طرح سے نہیں آئی ہیں، لیکن جہاں پر ان کی انٹری ہوتی بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے، سر جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ اس میں یعنی جوش و جذبے میں 10 گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جو انہوں نے بے نظیر نظر آتی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آصفہ آ جائے تو پائے کام ہو جائے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، مریم نواز کو سندھ جانا چاہیے، بلوچستان جانا چاہیے، کے پی کے جانا چاہیے، کشمیر گلگت بلتستان جانا چاہیے، اسی طرح بلاول کو سب جگہوں پہ جانا چاہیے، کیونکہ پارٹیز جو ہیں وہ حلقوں تک علاقوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تو اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے جس کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ مقابلہ ہیلدی ہونا چاہیے۔ تو مریم نواز اب میدان میں آ رہی ہیں تو دیکھتے ہیں پاجی اے گھوڑا تھا میدان تو لگ پتہ جائے گا۔ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔